اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ صاحب جی جناب. رضی احمد صاحب اور راغب حسین محمد راغب حسین صاحب، خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو موت کس بارے میں ہے؟ کتاب سیوطی نحو کی کتاب میں ہماری گفتگو چل رہی تھی معرب کلمات کے بارے میں. معرب کلمات کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، ٹھیک ہے. لہذا معرب کلمہ کسے کہتے ہیں بتایا تھا. معرب کلمہ یعنی کلمے کی یا اسم کی بات چل رہی تھی. اسم یا معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے. اس میں مبنی کے بارے میں بتایا تھا جی کہ وہ اسم ہے کہ جو حرف سے شباہت مدنی پیدا کر لے. پھر شباہت کی قسمیں بتائی تھیں. اس کے علاوہ اسم معرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں معرب کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ جو اصل ہے اسم کا معرب ہونا. پھر اس کے بعد مبنی کے بارے میں بتایا تھا کلمہ چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو چاہے حرف ہو، مبنی کی اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا ہے، کیونکہ سکون ہلکا ہوتا ہے. مبنی ہونا یہ خود ایک سخت چیز ہے، اس لیے. پھر ٹھیک ہے، لہذا پھر انہوں نے کہا اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا ہے نا. مبنی کی اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا. کیوں؟ کیونکہ مبنی ہونا ثقیل ہے، بھاری ہے، اور سکون خفیف ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ اسم کی اصل کیا تھی؟ معرب ہونا، لیکن برخلاف اصل اسم کبھی مبنی ہو جاتا ہے. فعل کی اصل کیا تھی؟ مبنی ہونا، لیکن اصل کے برخلاف فعل کبھی کبھی فعل مضارع جیسے، وہ بھی ہر حالت میں نہیں. کب ہوتا ہے؟ جب وہ نون تاکید مباشر سے خالی ہو اور جمع مؤنث کے نون سے خالی ہو، تب مؤنث ہوتا ہے. اب بات یہ چل رہی تھی کہ جب مبنی کی اصل ساکن ہونا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ ومن ہو، یعنی اس میں مبنی میں سے ذو فتحین، کچھ مبنی ہوئے ہیں جو مبنی پر فتح ہوتے ہیں، فتح والے ہوتے ہیں. وہ ذو کسر کسرے والے ہوتے ہیں. وہ ضمین اور ضم والے، جیسے اینا مبنی پر فتح، ام سے مبنی پر کسر ہے، حیثو مبنی پر ضم ہے. وہ ساکن و کم، اور ساکن کی مثال کیا ہے؟ جیسے کم، میم ساکن ہے، دیکھیے کم. پھر اس شعر کو پہلے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پھر اعراب کی بات شروع ہوگی. پھر اعراب کی بات شروع ہوگی. ومن ہو اے ومن المبنی، جی مبنی میں سے، چاہے وہ مبنی اسم ہو چاہے فعل ہو چاہے حرف ہو. ذو فتحین، کچھ وہ ہوتے ہیں جو فتح والے ہوتے ہیں، یعنی مبنی پر فتح ہوتا ہے کسی پر. ومن ذو کسرین، اور کچھ وہ ہیں جو مبنی پر کسر ہوتے ہیں. ومن ذو ضمین، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مبنی پر ضم ہوتے ہیں. وذالک لسبب، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. اگر مبنی پر فتح ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، مبنی پر کسر ہے تو کسرے کی کچھ وجہ ہے، مبنی پر ضم ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، بغیر سبب کے نہیں. ورنہ مبنی کی اصل تو ساکن ہونا ہے نا. فذو الفتح، فتح کی مثال، مبنی پر فتح کی مثال. ذو الفتح کے کیا معنی؟ صاحب فتح، فتح والا. اس کی مثال اینا، کائے کی مثال ہے؟ اسم کی مثال ہے. اینا مبنی پر فتح اسم کی مثال. ضربا مبنی پر فتح فعل کی مثال. واو عطف، وہو قائم، واو زبر وا ہوتا ہے نہیں، مبنی پر فتح حرف کی مثال. تینوں کی مثالیں دیتی ہیں، اسم کی بھی، فعل کی بھی، حرف کی بھی. مبنی پر فتح کی مثال دے دی. فالاول، اب انہوں نے کہا تھا نا مبنی پر چاہے فتح ہو چاہے کسر ہو چاہے مبنی پر ضم ہو، وہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ مبنی کے اصل تو ساکن ہونا ہے. لہذا اینا جو مبنی پر فتح ہے تو فتح کیوں ہے اس پہ؟ ضربہ میں فتح کیوں ہے؟ واو عطف پہ فتح کیوں ہے؟ فالاول حرک لالتقاء الساکنین، اینا جو ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے مفتوح ہوا ہے. ورنہ اگر مبنی کا اصل ساکن ہونا ہے، نون کو ساکن رکھی، عین التقاء ساکنین تھا نہیں تھا، اس لیے یہ اس پہ فتح دیا گیا ہے.
اور فتح کیوں دیا گیا ہے، کچھ اور کیوں نہیں؟ وکانت فتحتن للخفت، فتح ہی ہے یہ حرکت فتح ہی ہے، کیوں؟ للخفت، خفت کی وجہ سے کہ فتح اخف الحرکات ہوتا ہے، حرکات میں سب سے ہلکا. والثانی یعنی ضربہ، والثانی یعنی ضربہ. جی ضربہ کو فتح کیوں دیا گیا؟ لمشابہتہ المضارع، اس لیے کہ ضربہ مشابہت رکھتا ہے مضارع سے. کس چیز میں شباہت رکھتا ہے؟ فی وقوعہ صفتاً، کہ صفت بھی واقع آتا ہے. جانی الرجل ضربہ، جانی الرجل میرے پاس وہ مرد ہے جس نے مارا. صلہ بھی واقع ہوتا ہے، الذی کی مثال ہے، صلے کی مثال دی، صفت بھی واقع آتا ہے. جانی رجل ضربہ، وہ مرد ہے جس کی صفت یہ تھی جس نے مارا. صلے کی جانی الذی ضربہ، صلہ بھی واقع ہو رہا ہے، حال بھی واقع ہوتا ہے، یہ خبر بھی واقع ہوتا ہے. جیسے مضارع آتا ہے ایسے ہی یہ ضربہ بھی، فعل ماضی بھی اس میں اس سے شباہت رکھتا ہے. جیسے کائے کی مثال دی، رجل رکبہ جانی، رجل رکبہ جانی، رجل موصوف ہے، رکبہ صفت ہے. دیکھیے صفت واقع ہوا نہیں، فعل ماضی. ھذا الذی رکبہ، یہ وہ ہے کہ جو سوار ہوا، تو الذی کا موصول ہے تو صلہ کیا ہے؟ رکبہ. یا مررت بزید وقد ضربہ، واو حالیہ ہے، دیکھیے حال واقع ہوا، وقد ضربہ. اور خبر واقع ہوتا ہے، جیسے زید رکبہ، خبر بھی واقع ہو رہا ہے. جیسے مضارع، جیسے کما تقول، جیسے آپ مضارع میں کہہ رہے تھے رجل یرکب جاءنی، وہ مرد کے جو سوار ہے وہ آیا، یا الی آخریہ، اور اس کی مثال بھی دے لو، حال کی خبر کی سب. جیسے مضارع ایسے ہی ماضی بھی اس چیز میں اس کی شباہت رکھتا ہے، اس لیے اس کو حرکت دی، اس لیے اس کو حرکت دی، سکون نہیں دیا. اور پھر وہ فتح ہی کیوں دی؟ لما تقدم، وجہ وہی ہے جو گزر گئی ابھی اوپر، کیا؟ للخفت، خفت کی وجہ سے کہ فتح اخف الحرکات. والثالث، تیسرا واو کو جو حرکت دی ہے، ساکن نہیں ہے، مبنی بر سکون نہیں، مبنی بر فتح ہے، اس کو حرکت کیوں دی واو عاطفہ کو؟ لضرورت الابتداء بالساکن، اس لیے کہ ابتدا بالسکون لازم آتا. واو عاطفہ اس کے بعد والا ایک الگ، اس سے وہ ہوتا ہے نا، وضرب وہو ضارب، یا واو دوسرا جو عاطفہ ہوتا ہے، اس لیے. کیوں؟ اذ لا یبتدأ بالساکن، اس لیے کہ ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی. کیوں؟ اما تعذرا مطلقا، یا ہر حالت میں معذور ہے، ساکن نہیں بولا جا سکتا، نہیں پڑھ سکتا، جیسے کہ جمہور نے کہا ہے. یا او تعسرا، یا بہت زیادہ سخت ہے غیر الف میں ابتدا بالسکون. کما اختارہ سید الجرجانی، جیسا کہ سید جرجانی نے اس کو اختیار کیا ہے کہ بالکل ناممکن نہیں، بہت سخت ہے ابتدا بالسکون. اور شیخنا العلامہ الکافجی، علامہ کافجی جو ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا بالسکون کی وجہ سے واو عاطفہ کو حرکت دینی پڑی، لیکن فتح کیوں دی؟ فتح کیوں دی؟ اس لیے کہ واو پر ضمہ اور فتح کسرہ ثقیل ہے. وکانت فتحتن، واو کو، واو عاطفہ کو مبنی ہے، سکون ہونا چاہیے تھا، اصل کیا تھی مبنی کی؟ ساکن ہونا، لیکن اسے حرکت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ابتدا بالسکون محال ہے یا ناممکن ہے. جی پھر وہ حرکت دی گئی اسے، اس لیے تو وہ حرکت فتح ہی کیوں دی گئی، ضمہ اور کسرہ کیوں نہیں دی گئی رضی صاحب؟ وکانت فتحتن لاستثقال الضمۃ والکسرۃ علی الواو، ضمہ اور کسرہ کے واو کے اوپر ثقیل ہونے کی وجہ سے. جی تو جس طریقے سے تو واو کو حرکت دی گئی کیونکہ ابتدا بالسکون پرابلم آ رہی تھی. فتح کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ضمہ واو پر اور کسرہ واو پر دشوار ہے. یہ تو تھی مبنی پر فتح کی مثال. وذل کسر، کچھ کلمے وہ ہیں جو مبنی پر کسر ہوتے ہیں، جیسے ام سے جیرے، ام سے جیرے. جی آپ یہ کہیں گے کہ بھائی وہاں تو 3 مثالیں دیں، اینا اسم کی، ضربہ فعل کی، اور واو حرف کی، یہاں 2 ہی مثالیں دیں، اسم اور حرف کی. کیوں؟ فعل کسرہ کہاں؟ کسرہ کب ہوتا ہے؟ ام سے و جہرے. وانما کسرہ علی التقاء الساکنین، ان دونوں کو کسرہ دیا گیا. دیکھیے امس میں میم ساکن تھا، سین ساکن ہو جاتا، جہرے میں بھی التقاء ساکنین کی وجہ سے، التقاء ساکنین کی وجہ سے. کیونکہ قاعدہ یہ بھی ہے نا، اذا حرک بالکسر
وضو ضم میں کچھ کلمات وہ ہیں جو مبنی پر ضم ہوتے ہیں، جیسے حیثو اسم کی مثال ہے، وَإِنَّمَا ضُمَّ تَشْبِيهًا لَهَا بِقَبْلُ وَبَعْدُ۔ حیثو کو مبنی ہے، مبنی کی اصل ساکن ہونا ہے جی، مبنی کی اصل، لیکن اسے حرکت دی گئی قبل اور بعدوں سے تشبیہ دیتے ہوئے، ضم سے تشبیہ دی گئی ہے قبل اور بعدوں سے، جیسے قبل اور بعدوں مبنی پر ضم ہے، ایسے ہی حیثو کو بھی کیا، ٹھیک ہے۔ وقد تفتح للخفہ، کبھی کبھی حیثو خفت کی وجہ سے فتح بھی دے دیا جاتا ہے، حیثہ بھی پڑھا جاتا ہے، کسرہ بھی دے دیا جاتا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ اصل التقاء ساکنین کیا ہے؟ اذا حرکا ویقالو حوثا حوثے حوثو، ایسے بھی کہا گیا۔ وہ مثال الساکن، اور ساکن کی مثال کم ہے، ساکن کی مثال کم ہے، اضرب اور اجل، اضرب فعل کی مثال ہے، رجل حرف کی مثال۔ وقت علما، اور یہ بات جاری گئی، سمجھ میں آ گئی، مما مثل تو ہے جو میں نے مثال لایا، بہی ان البناء علی الفتح والسکون، جو میں مثالیں لایا ہوں، بنا جو ہوتی ہے مبنی بر فتح اور مبنی بر سکون، یکونو فی الثلاثہ، مبنی بر فتح اور مبنی بر سکون تینوں میں ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے مبنی بر سکون، فعل بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتا ہے، لیکن علی الکسر مبنی بر کسر اور ضم کی مثال فعل نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر فقط اسم اور حرف کی مثال لائے۔ نعم، ہاں، مثل شارع الحادی للفعل المبنی علی الکسر، شارع الحادی جو ہیں وہ شارع ہیں، انہوں نے مثال دی ہے مبنی بر کسرے کی فعل کی مثال، شے کی مثال دی ہے انہوں نے، وشا یشی سے شے، جیسے توقع یقی سے قے جی، کہ یہ شے مبنی بر کسر ہے، والمبنی علی الضم، اور مبنی علی ضم کی مثال فعل کی ردو، وفیہ نظر، اس میں توجہ کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود پتہ ہے کہ شے میں حرف علت حذف ہے، مبنی بر حذف ہے، یا مبنی بر ضم جو التقاء اس کی وجہ سے ہے، کہاں سے؟ ادغام کے قاعدے کے تحت، یاد ہے؟ بغیر ادغام کے، اور ادغام کے جاتی جو وجہ جائز ہیں، لہذا یہ مبنی بر ضم ہے، یہ مبنی بر کسر نہیں ہے۔ وَعْلَمْ، جان لیجیے، ان الاعراب کما قال فی التسہیل، جیسا کہ کتاب تسہیل میں کہا گیا ہے، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب اس کو کہا جاتا ہے جی اب ہی، جس کو لایا جاتا ہے لبیان مقتضل عامل من حرکت او حرف او سکون او حذف۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کیا کسے کہتے ہیں؟ اعراب کیا ہے؟ کتاب تسہیل میں جیسا کہا، اعراب وہ حرف یا وہ ہے، وہ حالت اور کیفیت ہے، وہ کیفیت نہیں، وہ حالت ہے، وہ اثر ہے۔ اعراب کیا تعریف ہے یہاں پہ؟ اعراب وہ اثر ہے جو لایا جاتا ہے کلمے کے آخر میں مقتضائے عامل۔ عامل کیا چاہ رہا ہے؟ عامل حرکت ہے، حرکت چاہ رہا ہے، حرف یا سکون یا حذف، یہ چیزیں اعراب کہلاتی ہیں، کبھی حرکت اعراب ہے، کبھی حرف ہے، کبھی سکون، کبھی حذف۔ وہ انواعہ، اعراب کی قسمیں کتنی؟ اربعۃ، 4 قسمیں۔ اعراب یا رفع ہوگا، یا نصب ہوگا، یا جر ہوگا، یا جزم ہوگا۔ اعراب رفع ہوگا، نصب ہوگا، جزم ہوگا، یا جر ہوگا۔ سمجھ میں آیا اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ اثر ہے کہ جو مقتضائے عامل کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، مقتضائے عامل کو، کہ عامل کا تقاضا کیا ہے۔ عامل کا تقاضا فاعل ہے، فاعل چاہ رہا ہے، عامل کا تقاضا مفعول ہے، تو اس کی اعراب حرکت جو ہے وہ حرکت چاہ رہا ہے، حرف چاہ رہا ہے، سکون چاہ رہا ہے، یا حذف چاہ رہا ہے۔ جیسے یدعو پہ لم جب آیا عامل، اس کا مقتضا کیا تھا؟ حذف تھا، لام الفعل حذف ہو گیا۔ یا مثلا حرکت تھی، آپ جانتے ہیں حرکت بھی یا ظاہری ہوتی ہے یا تقدیری ہوتی ہے، یا حرف ہوتا ہے، جیسے اسماء ستہ میں اعراب کوئی زبر زیر پیش تھوڑی ہوتا ہے، حرکت تھوڑی ہوتی ہے۔ جا ابو کا، اخو کا، اخا کا، رأیت اخا کا، لہٰذا یہ اعراب اسے کہتے ہیں۔ اعراب خالی حرکت کو نہیں کہتے ہیں، حرکت بھی اعراب ہے، سکون بھی اعراب ہے، بعض جگہ حرف بھی۔ سکون اعراب کہاں ہے بتاؤ؟ سکون اعراب کہاں ہے؟ فعل مجزوم میں 5 صیغوں میں جہاں رفع اور مضارع میں ضمہ آتا ہے، ضمے کی جگہ سکون آتا ہے، علامت جزم سکون ہے نا، اعراب کی علامت ہے۔ کہیں حرف آتا ہے جیسے اسماء ستہ وغیرہ ہیں، تثنیہ وغیرہ ہیں،
کیونکہ تسنیہ میں کیا ہے حالت رفع میں الف ہے، حالت نصب و جر میں کیا ہے یا ہے نا؟ تو کبھی حرف ہوتا ہے کبھی حذف ہوتا ہے. اس کی 4 قسمیں ہیں اعراب کی. اعراب یا رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، جر ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے. فمنها انہی اعراب میں سے ما ہوا مشترک، کچھ وہ ہیں جو مشترک ہوتے ہیں بین الاسم والفعل، اسم اور فعل دونوں میں پائے جاتے ہیں. جیسے رفع اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل بھی مرفوع ہوتا ہے. نصب اسم بھی منصوب ہوتا ہے اور فعل بھی منصوب ہوتا ہے. لیکن جر اسم ہوتا ہے، مجرور اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا. اور مجزوم فعل ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اعراب میں سے جو ابھی بتائیں رفع نصب جر اور جزم، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مشترک ہیں اسم اور فعل کے درمیان، ومنہا کچھ وہ ہیں کہ جو کسی ایک سے مخصوص ہیں. وقد اشار الی ذلک، اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس قول کے ذریعے سے مصنف نے. والرفع والنصب اجعلا اعرابا، تم اعراب قرار دو رفع اور نصب کو اسم کے لیے. یعنی اسم کو، اسم یعنی مرفوع بھی ہوتا ہے منصوب بھی. اسم کا اعراب یعنی رفع اور نصب اعراب ہوتا ہے اسم کا. جیسے ان زیدن قائم، زیدن میں نصب اور قائم میں رفع، اسم کا اعراب ہے. وفعل مضارع جیسے یقوم لن اہابا، فعل مضارع میں مرفوع ہوتا ہے جیسے یقوم میں ضمہ، لن اہابا منصوب ہوتا ہے. دیکھیے فتحہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو فعل مرفوع بھی ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے، اسم مرفوع بھی ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے. رفع اور نصب کو اسم کا اعراب قرار دیجیے اور فعل کا، فعل میں فعل مضارع میں. والاسم قد خصص بالجر، اور اسم بتحقیق مخصوص ہے جر سے، یعنی اسم میں آتا ہے جر، فعل میں نہیں آتا. کما جیسا کہ قد خصص الفعل، جیسا کہ فعل مخصوص ہے کہ وہ مجزوم ہو، یعنی مجزوم ہونا فعل سے مخصوص ہے، مجرور ہونا اسم سے مخصوص ہے. والاسم قد خصص بالجر، اسم بتحقیق تخصیص پاتا ہے جر سے. وفی هذه العبارت الون، اس عبارت میں تبدیلی کی گئی ہے. اصل میں کیا تھا؟ والجر قد خصص بالاسم، اسم جر سے مخصوص نہیں ہے، اسم میں تو اور چیزیں بھی آتی ہیں. جر ہے جو اسم سے مخصوص ہوتا ہے. فلا یکون اعرابا للفعل، یہ جر جو ہوتا ہے فعل کا اعراب نہیں ہوتا. کیوں؟ لامتناع دخول عاملی علیہ، اس لیے کہ عامل جر، عامل ہی یعنی عامل جر کا داخل ہونا علیہ فعل کے اوپر منع ہے. ٹھیک ہے. وہذا تبیین لأی انواع الاعراب خاص بالاسم، وقد یکون مع ذکر فی اول کتاب المقصود به بیان تعریف الاسم تکرارا. یہ جو ہے توضیح ہے اعراب کے اس انواع کی جو اسم سے مخصوص ہیں. ورنہ آپ نے اسم کی علامتیں جب شروع میں پڑھی تھی، وہاں پر اسم کی علامتیں بتانا مقصود تھا کہ اسم کی علامتیں کیا ہیں. یہاں جو یہ دوبارہ بتا رہا ہے کہ اسم جر سے مخصوص ہوتا ہے، یہاں اسم کی علامت نہیں گنانا چاہ رہا ہے، جر اعراب کی بات چل رہی ہے. فلا یکون مع ذکرہ فی اول الکتاب، اول کتاب میں ذکر کرنے کے بعد مقصود جو ہے وہ وہاں پر کیا تھا؟ اسم کی تعریف بیان کرنا تھا. یہاں پر تکرار نہیں، تکرار نہیں، وہاں جو ہے یہ تکرار نہیں ہوگی. فلا یکون تکرار نہیں، تکرار نہیں. کبھی آپ سوچیں تو تکرار ہو گئی، وہاں پہ بھی تو تھا بالجر والتنوین والندا وال، اسم جر سے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ تکرار کا نہیں، تکرار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہمارا مقصد صرف علامتیں گنانا تھا. یہاں پر اعراب، وہ اعراب جو اسم سے مقصود. ٹھیک ہے. کما، پھر کہہ رہے ہیں کما قد خصص الفعل بأن ينجزم، جیسا کہ فعل تخصیص پاتا ہے کہ وہ مجزوم ہو. فلا یلزم الاسم، جیسے فعل جزم ہونا فعل سے مخصوص ہے، ایسے ہی مجرور ہونا اسم سے مخصوص ہے. فلا یلزم الاسم، اسم مجزوم نہیں ہوتا. کیوں؟ لامتناع دخول عاملہ علیہ، کیونکہ عامل جزم کا دخول ممتنع ہے علیہ یعنی علی الاسم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب آگے یہ بتائیں گے اعراب کس کلمے کا کیا ہوگا، اعراب کس کلمے کا کیا ہوگا.